آخری بات بس سچی مچی کی آخری، سچی مچی کی آخری وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا، خرچ کرنے کا حکم دیا، آپ نے لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، مسجد میں بھی خرچ کرنا ہے، دینی مدرسوں پہ بھی، غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت مند، کل مجھے کسی نے بتایا، عالم ہے وہ، علماء عالم تو نہیں، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک گورے کو ضرورت تھی، کہتے ہیں میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر، وہ بڑا حیران ہو رہا تھا۔ بھائی ہر ایک پہ خرچ کرو، انسان پہ خرچ کرو، آپ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا۔ اور ایک آخری بات کہ دیکھو اسلام میں اور جو غیر مسلم اور مسلم میں ایک بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ریلیشن ہو، جبکہ جو غیر مسلم ہے نا وہ انفرادی زندگی کی طرف جا رہے ہیں، انڈیویجول لائف ہونی چاہیے ہر ایک کی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت اہم بات ہے اور واقعی آخری ہے کہ وہ ان کے ہاں ریلیشن کی کوئی ویلیو، بولو میں اپنا کماتا ہوں تم اپنا کماتی ہو، اپنی چائے خود بناؤ میں اپنی چائے خود بناؤں گا، اور ابا اماں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے، ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ ہونا نہ ہونا ابا کا کیا ہے، تقریباً برابر ہی ہے، اولڈ ہاؤس ٹھکانہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں ان چیزوں کی۔ یہ ٹھیک ہے بھائی ان کا مذہب ہے، جیسا ان کا مذہب ان کو کہتا ہے، ان کا کلچر کہتا ہے، چلتے رہیں، لیکن آپ یا تو ان کے کلچر کا کلمہ پڑھ لو یا اسلام کا کلمہ پڑھ لو۔ اسلام کا جب کلمہ پڑھو گے تو اسلام ریلیشن کا قائل ہے، خالق اور مخلوق کا مضبوط ریلیشن چاہتا ہے اسلام۔ آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، اس ریلیشن کے لیے اسلام نے کہا نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، رمضان میں تراویح ہے، روزے ہیں، اور صدقات و خیرات ہیں اللہ کی خاطر، یہ ساری ذکر اذکار ہے، یہ سب اللہ اور مخلوق کا ریلیشن درست کرنے کے لیے۔ پھر اللہ نے مخلوق کا آپس میں بھی ایک ریلیشن رکھا ہے، آپ اس ریلیشن سے دستبردار بولو نہیں۔ ان میں سب سے پہلے والدین، دادا دادی، نانا نانی، آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے۔ دادا دادی، نانا نانی، ابا اماں غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہیں، آپ غصے میں رپلائی نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکانا ہے، ایسا شو کرنا ہے میں غلام ہوں ان کا، یہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کی خاطر، غصے کو پینا پڑے گا باپ اور ماں کے سامنے۔ پھر اللہ نے جو ریلیشن بنایا ہے، آپ کی محبت کا، آپ کے نرم لہجے کا ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مستحق آپ کی زوجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے سمجھے جائیں گے جو ایئر ہوسٹس ہے، نا اس کے جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتے۔ اور عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا حق بہت بڑا بنایا۔ ابھی کچھ دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ سے کینیڈا ملک کا نام نہیں لینا چاہیے، وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے، آدھا تو نکل ہی گیا، نکال ہی دیتا ہوں پورا، کینیڈا سے فون آیا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ وجہ، میں نے کہا کوئی وہ کورٹ سے خلا لے رہی، میں نے کہا کورٹ کا خلا اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو پھر بتائیں آپ کہ نہیں ظلم تو نہیں ہو رہا، میرا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایکچولی میں نہیں رہنا چاہتی، 4-5 بچے بھی ہو گئے، میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے کہا بھائی آپ نہیں لے سکتی، کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے اسلام میں کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے، وہ ڈیورس دے گا تو طلاق ہوگی، ادروائز آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔ خواتین بہت غصہ کرتی ہیں اس بات پہ، حالانکہ اس میں عورت کا فائدہ ہے، کیونکہ اگر عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہو تو پھر مرد اس پہ خرچ ہی نہیں کرے گا نا، وہ کہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ خیر یہاں کا لا کیا ہے وہ یہاں کا لا ہے، لیکن اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ تو میں نے کہا آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے آپ خلا لے لیں، وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ خلا معتبر ہوگا، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام وہ معتبر نہیں ہو۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی، دیکھیں ایکچولی دیکھیں جب ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل جو سیکولر ذہنیت بن رہی ہے اور اسلام میں کیا فرق۔ ایکچولی ہم جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، پھر ہم جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو ہم جب چاہیں چھوڑتے ہیں اس کو۔ تو یہ شادی بھی تو ایک کانٹیکٹ ہے نا، ایگریمنٹ ہے نا، کہ ہم دونوں اکٹھے لائف گزاریں گے، ہمارے غم اور خوشیوں میں شریک ہوں گے۔ تو اب میں اس کانٹیکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کا جو میاں ہے وہ کمپنی نہیں ہے، وہ کوئی نیسلے کی کمپنی بولو یا شنگریلا کمپنی نہیں، وہ میاں ہے،
کہ کانٹریکٹ ہوا تھا, جب کانٹریکٹ ختم کر, میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے, ایک طلاق ہے, پھر دوسری ہے, اور اگلے طہر میں ہے, اسی وقت نہیں دینی, اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ, جوڑ کی کوشش کرو, وہ بھی ناکام ہوتی ہے, تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتائے ہیں, محبت سے وغیرہ, بستر الگ کر دو, روٹھ جاؤ, اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہو تو پھر ایک دفعہ, اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے, 3 مہینے سے پہلے ایک پروسیس بیان کیا, اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے, کوئی اپریشیٹ, ماشاء اللہ 6 عورتوں کو طلاقیں دے چکا ہے, اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے, کوئی قابل تعریف کام بولو نہیں ہے. اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو, بیسک حقوق میں, تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھلا لینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں, یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی نہیں, یہ میاں ہے, اس کا ریلیشن ہے, اس کو راضی کریں گی تو جنت میں جائیں گی, یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں, ختم, میری مرضی جب میں, کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جس آدمی کی بیوی کو 20 سال 30 سال فالج رہا, اور کمال کی بات ہے وہ خود 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے ہسبینڈ. مجھے وہ حدیث یاد آئی, نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داری جوڑے. تو بیوی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اس بندے نے 25-30 سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ, اللہ نے عمر کتنی لمبی دی, برکت دی عمر میں, اور بڑی اچھی لائف گزاری انہوں نے, خوش تھے. ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو, ٹینشن میں ہوتے تو 99 سال میں مرتے کیا. ٹینشن والا آدمی خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو ٹینشن دے کے ان کی عمریں بھی کم کرتا ہے. جب بھی بیٹھا ہوگا نا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹینشن دے دے کے مارتا ہے لوگوں. تو اب انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, دیکھو اللہ کا خوف تھا نا کہ ریلیشن, اسلام کیا چاہتا ہے, ریلیشن, تو مضبوط کیا ریلیشن کو. تو ریلیشن توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, ریلیشن جوڑنے. تو آپ یہاں رشتہ داری والے سسٹم کو مضبوط کریں. رشتہ داری بنائیں بھی جوڑیں بھی, بنتی شادی سے, نکاح ہوگا, بچے ہوں گے, رشتہ داری بڑھے گی نا. پھر آپ کے بچوں کے چاچے مامے ہوں گے. ابھی میں جاپان میں گیا تو وہاں جو پشتو لوگ تھے ان کے چاچے مامے 100 افراد ایک خاندان کے, ایک ہی خاندان. تو رشتہ داری پھیل گئی نا. تو رشتہ داری پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو پھر جوڑنا ہے. ہاں شرعی حدود کے اندر, ایسا نہ ہو آپ نے ایک میوزیکل شو کا انتظام کیا ہے, رشتہ دار اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں سارے کے ساتھ, بھاڑ میں جائے, ایسا جمع ہونا نہیں چاہیے. یا بے پردگی شروع ہو جائے کہ اپنی وائف کو ان کے اس کے ہسبینڈ سے ملا رہے ہیں اور اس کی وائف آپ سے ہاں ہاں ہو ہی کر کے مل رہی ہے, تاکہ ہم ایک فیملی کی طرح. نہ بھائی, محرم نامحرم کا فرق اللہ نے رکھا ہے. اس محرم نامحرم کے فرق کے ساتھ رشتہ داری کو آپ کو جوڑنا پڑے گا, گیدرنگ کرنی پڑے گی, ایک دوسرے پہ خرچ کریں, ایک دوسرے کو دیکھیں, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ نے غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ فوکس کیا ہے. نبی نے فرمایا ایک صدقہ غیروں کو دیتے ہو اس سے 1 ثواب ملتا ہے, جب رشتہ داروں کو دو گے, خرچ کرو گے تو دگنا ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک صدقے کا, ایک رشتہ داری جوڑنے کا. کیونکہ پیسوں سے جتنا رشتے جڑتے ہیں دنیا میں کسی چیز سے نہیں. کتنا بھی روٹھا ہوا ہو نا, پیسے پکڑا دو اس کی جیب. کوئی بھی, آخری بات ہے, آخری مثال, پیسے سے جڑتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے. آج کتنے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں, یار ہمارے رشتہ دار آسٹریلیا ہے, پیسہ آ گیا, اب ہمیں سلام کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا. جب پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے, یہ رکشے والا میرے پاس آ کے کیوں بیٹھ رہا ہے, یہ ٹماٹر والا ہے, یار یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے. او بھائی, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا چچا زاد ہے, آپ کا کزن ہے, آپ کی کزن ہے. آپ کو تکبر, زیب, یہ اللہ کی دین ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ذرا بھی اکڑ دکھائی نا, اللہ کی نظر میں فرعون بن جاؤ گے آپ. فرعون کے ساتھ ٹیکنیکل فالٹ کھوپڑی کا ہی تو تھا, پیسہ عزت آئی تو کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو رشتہ دار, ماں باپ کیسے ہی گنوار ہوں, دیہاتی ہوں, آپ کتنے پڑھے لکھے ہو گئے بھائی, آپ ماں باپ سے آگے نہیں نکل سکتے. اصل انگلش آ جاتی ہے, ابا پنجابی بول رہے ہیں تو ابا ہی نہیں اچھے لگ رہے, یار یہ تو پینڈو ٹائپ کے ہیں, ان کو تو تمیز سے بات نہیں کرنا. اور بھائی وہ آپ کا باپ ہے. آپ کو اسی کے قدموں میں, جاہل باپ کے, جاہل ماں کے قدموں میں ہی جنت تلاش کرنی پڑے گی. آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے. آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں,
نبی نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ کو ریلیشن کو جوڑنا پڑے گا، پیسوں کے ذریعے بھی، اخلاق کے ذریعے بھی. نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ تم سے جڑے تم بھی جڑو، یہ تو سب کر لیتے ہیں. فرمایا جو ٹوٹ رہا ہے اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اصل میں یہ جو ماں باپ کا تذکرہ آتا ہے نا، تھوڑا سا میں تھوڑا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں. کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا ماں باپ کی محبت، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ماں باپ کو کیسے بھولتے ہیں لوگ. یعنی والدین سے زیادہ تو کوئی تصور، کوئی محبت کی مثال دی نہیں جا سکتی، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس کو آ کے کیسے بھولتے ہیں یار. میں تو یعنی بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کیسے بھول جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون اپنی ماں کو ڈانٹ رہی تھی. اس بیچاری سے امیگریشن میں کوئی اس کو نہیں آ رہا ہوگا بورڈنگ کارڈ کیسے لگایا جاتا ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، تو اس کو سنا رہی ہے، گھنٹے سے سمجھا رہی ہوں. تو یار یہ تم پڑھے لکھ گئے ہو، وہ تھوڑی پڑھے لکھے ہیں. ایک باپ نے، بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بڑھاپے میں نا، کیونکہ آج کل اولادوں کے پاس، بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. کہتے اتنی دیر میں ہم لائف کو انجوائے کر لیتے، ان کی بڑھاپے میں انسان کی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے. تو ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا یہ کیا؟ کوا بیٹھا ہوا تھا. بیٹے نے کہا کوا ہے. پھر بھول گیا بیچارہ. پھر دوبارہ پوچھا، 2-3 دفعہ پوچھا. بیٹے کا میٹر، کیونکہ پڑھا لکھا بہت ہے نا، ایجوکیشن ہے، اور فضول سوالات سے ڈپریشن میں جاتا ہے. یہ فضول سوالات سے کس میں جاتا ہے؟ اس نے اسکول میں پڑھا ہے کہ فضول باتیں نہیں کرنے دو، نہ کرو نہ کسی سے سنو. تو اس کو 2-3 دفعہ میں غصہ آ گیا. بولا اندھے ہو ابا، نظر نہیں آ رہا؟ 100 دفعہ بولا ہے کوا ہے، کیوں دماغ کھا رہے ہو میرا؟ باپ کو نا اپنا واقعہ یاد آ گیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، تو نے 10 دفعہ پوچھا تھا، 10 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے، اور میری پیشانی پہ ایک دفعہ میں بھی لکیر بولو نہیں آئی. یہ ہوتا ہے. کتنا تنگ کرتے ہیں بچے ماں باپ کو. کیا ماں باپ عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے ہیں ان کو؟ وہ بھی تو کر سکتے تھے یار. یہ بہت تنگ کر رہا ہے. بیمار ہوتے ہیں بچے، سال سال تک بیمار رہتے ہیں، چیخنا چلانا، رات کو سونے نہیں دے رہے. کبھی ماں کو خیال آیا کہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں؟ آپ کو کیسے خیال آتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں اس کو میں؟ یہ کیسے خیال آ سکتا ہے بھائی آپ کو؟ وہ چیخ رہا ہے تو آپ بھی چیخنا شروع کر دو اس کے سامنے. تو یہ اللہ کا حق ہے بھائی. یہ کس کا حق ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کا حق نہیں ہے. کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کے کہنے پر ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے آرڈر دیا ہے ہمیں. عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں تھے جب اللہ نے بولنا سکھایا. تو ماں کی گود میں جب بول رہے ہیں نا کہ میں بغیر باپ کے ہوں، میں ولد الزنا نہیں ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں، زکوٰۃ دوں، وبرم بوالدتی، میں پیغمبر بنوں گا، اور ایسا پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہو کر مسلم امت کی قیادت کروں گا. لیکن مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ ماں کی گود میں بتا رہا ہے کہ بڑے ہو کر اپنا مقام دیکھ کر اپنی ماں کو تمہیں بھولنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو بھائی یہ بہت بڑا حق ہے، اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. یہاں نسلیں بڑی بدتمیز ہو رہی ہیں آج کل کی. جن گھروں میں ماں باپ کا احترام ہے نا، وہ پتہ ہے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور ماں کی حیثیت ہی ختم کر دی ہے. وہ اولاد کے سامنے جھک گئے ہیں. ان گھروں میں ماں باپ کی چلتی ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے. کیونکہ باپ اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس نے کمپرومائز کر لیا، بھائی یہ بیٹا ہے، کسی بھی وقت اس کا میٹر گھوم سکتا ہے. میرے پاس کیس آتے ہیں نا کراچی میں، تو بیٹا بگڑا ہوا ہے تو باپ بیٹے کو لے کر آتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہے. بیٹا اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، اور باپ بڑے نرم لہجے میں. باپ کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے تھوڑا اونچی آواز سے بات کی، یہی مفتی صاحب کے سامنے مجھے سنا دے گا. پھر بیٹا بتا رہا تھا میرا باپ یہ ہے، میرا باپ یوں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یار تو اپنے اسٹائل سے بتا رہا ہے کہ باپ تو ہے اور اولاد تو نے اس کو بنا کے رکھا. تو بھائی اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا اللہ نے دیا ہے؟
اولڈ ہاؤس میں نہیں جمع کراؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرو. تو اسلام کا حکم نماز ہے، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اللہ سے ریلیشن. اس کے بعد اللہ نے کس سے ریلیشن بتایا ہے؟ مخلوق سے. تو آپ نے ریلیشن بنانے بھی ہیں اور ریلیشن کو آپس میں جوڑنا بھی. جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہو تو